آج کے خطبہ جمعہ میں جس اہم موضوع پر آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ ہمارے فروعات دین میں سے دو اہم فروعات تولا اور تبرہ ہیں۔ یہ تولا اور تبرہ، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ جس طرح بقیہ فروعات ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اسی طرح تولا اور تبرہ بھی ہم پر واجب ہے۔ جس طرح بقیہ واجبات کو ادا کرنے کی خاص شرائط اور احکام ہیں، نماز کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، خمس کب واجب ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، حج کی استطاعت کب ہوتی ہے اور حج کو انجام دینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب یہ تولا اور تبرہ ہمارے فروعات میں سے ہے تو گویا اس کی بھی احکامات ہیں، اس کی بھی شرائط ہیں، اس کے بھی قوانین ہیں، اس کے بھی اصول ہیں کہ یہ تولا اور تبرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، جو ہم پر نماز اور روزے کی طرح واجب ہے۔ تو ان دونوں خطبوں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دو قوتیں رکھی ہیں، ہر انسان کے اندر۔ ایک قوت کا نام ہے قوت جاذبہ اور ایک قوت کا نام ہے قوت دافعہ۔ انسان کے اندر محبت کی قوت بھی اللہ نے رکھی ہے اور نفرت کی قوت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اس محبت اور اس نفرت یا اس قوت جاذبہ اور قوت دافعہ کو اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ ہر وہ مفید چیز جو انسان کے فائدے کے لیے ہے، اس کی فطرت سے سازگار اور ہم آہنگ ہے، اس سے انسان محبت کرے، اور ہر وہ چیز جو اس کے لیے نقصان دہ ہے اس سے نفرت کرے۔ اور یہ دونوں قوتیں انسان کی بقا کی ضامن ہیں۔ انسان اسی صورت باقی رہ سکتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو حاصل کرے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں، اور ان چیزوں سے دوری اختیار کرے کہ جو اس کی نابودی اور اس کے نقصان کا سبب ہے۔ بس یہ انسان ہر اس چیز کو اپنا لیتا ہے جو اس کے لیے مفید ہو، ہر اس چیز سے اعراض اور اس کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے مفید نہ ہو۔ یہ ہم عام طور پر اپنی پوری زندگی میں اسی طرح سے کرتے ہیں۔ جو چیزیں جسمانی حوالے سے ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، کوئی شخص بھی زہر کا پیالہ جانتے بوجھتے ہوئے شعور کے ساتھ نہیں پیے گا، اس سے دوری اختیار کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زہر کا پیالہ اس کے جسم کی بقا کے لیے مضر۔ اس لیے دین اسلام نے ہر اس چیز کو جو اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے اس سے اس کو روکا ہے، اس سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ چیز اس کے لیے حرام قرار دی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے کے لیے جان لیوا ہو جائے، اس سے دین اسلام نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ حتیٰ روزہ جیسی واجب ایک عمل، اگر وہ روزہ آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو گیا ہے، اس روزے کو توڑنا آپ پر واجب ہے، اس روزے کا رکھنا آپ کے لیے حرام ہے۔ دین اسلام نے اس طرح سے ہمارے لیے احکامات کو بیان کیا ہے۔ بس یہ دو قوتیں، توجہ فرمائیے، یہ دو قوتیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، قوت جاذبہ، قوت دافعہ۔ اسی طرح اللہ نے اس کے اندر محبت رکھی ہے اور اس کے اندر نفرت رکھی ہے۔ بس یہ کچھ چیزوں کو اپناتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، جو چیزیں غیر مفید ہوتی ہیں اس سے نفرت کرتا ہے، ان سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یہ مقدمہ اور اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تولا اور تبرہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تولا ولایت سے ہے اور تبرہ براءت سے ہے۔ یہ دونوں مفہوم جو تولا اور تبرہ ہیں جو ہمارے فروعات دین میں سے ہیں، آپ سوال کریں گے کہ تولا اور تبرہ تو ہمارے نظریے کے اندر شامل ہے، ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے کہ ہم محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں اور محمد و آل محمد کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کا سرچشمہ اور بنیاد ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن آپ سوال کریں گے کہ کیوں
اس تولا اور تبرہ کو فروعات دین میں رکھا ہے۔ فروعات دین جتنے ہیں ان کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس لیے رکھا ہے کہ یہ تولا اور تبرہ کو پروردگار عالم شریعت محمدیہ صرف یہ نہیں چاہتی کہ تم زبان سے محبت کا اظہار کرو اور صرف زبان سے دشمن خدا، دین خدا کے دشمنوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے زبانی برات کرو اور تبرہ کرو، نہیں، عملی طور پر تم تولا بھی کرو اور عملی طور پر تم تبرہ بھی کرو۔ اور یہ فروعات دین جتنے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ جن اصولوں پر تم ایمان لے کر آئے ہو، توحید پر ایمان لاتے ہو، نبوت پر، امامت پر، قیامت پر، یہ سارے جو عقائد ہیں جن پر تم ایمان لے کر آئے ہو، ان ایمان کے عملی تقاضے ہیں۔ جب تک تمہارے عمل سے اس کا اظہار نہیں ہوگا، تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک اصول دین ہے اور ایک فروع دین ہے۔ تو فروعات دین در حقیقت ایمان کے تقاضوں کو عملی کرنے کا نام فروعات دین ہے۔ میں اس وقت سچا توحید پرست ہو سکتا ہوں جب میں ان توحید کی تعلیمات اور ان کے تقاضوں پر اپنی زندگی گزاروں گا۔ میں نماز پڑھوں گا، حج ادا کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، خمس دوں گا، جہاد کروں گا، روزانہ کی بنیاد پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا، تولا کروں گا، تبرہ کروں گا۔ لیکن جو ہمارے معاشرے میں رائج اس وقت تولا اور تبرہ ہے، میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ آیا ہم نے آج تک اس تولا اور تبرہ کو حقیقی معنوں میں سمجھا یا نہیں سمجھا؟ ہم تولا کے نام پہ کیا کر رہے ہیں اور ہم تبرہ کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ ان کی روش، سیرت، اسلوب کیا تھا؟ وہ تولا کیسے کرتے تھے، وہ تبرہ کیسے کرتے تھے؟ تو آئیے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تولا کا تعلق ولایت سے ہے، تبرہ کا تعلق برات سے ہے۔ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان، بلکہ اس کا پہلے لغوی مفہوم بتا دوں کہ دو چیزوں کا ایک دوسرے کے اس طرح سے قریب ہونا کہ کسی تیسری چیز کا بیچ میں سے گزر ہی نہ ہو سکے۔ یہ جو دو چیزوں کا اس طرح کا تعلق اور رشتہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ولایت، اسے کہتے ہیں ولایت۔ بس جو کوئی شخص آل محمد کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، محمد و آل محمد کی ولایت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، تو یہ جو شیعہ اپنے امام کے ساتھ، یہ ماموم اپنے امام کے ساتھ، یہ مقتدی اپنے مقتدا کے ساتھ اس طرح سے وابستہ اور پیوستہ ہو جاتا ہے کہ کوئی تیسری چیز اس کو اپنے امام سے جدا نہیں کر سکتی۔ اس شدید وابستگی کا، تعلق کا، اس گہرے رابطے کا نام در حقیقت ولایت ہے۔ اس گہرے رابطے کا نام ولایت ہے۔ یہ رشتہ تین چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر یہ تین طرح سے یہ رشتہ اپنے آئمہ کے ساتھ نہ ہو، وہ رشتہ ولایت نہیں ہو سکتا۔ یہ تین طرح سے مضبوط ہوتا ہے۔ سب سے پہلے شیعہ کا اپنے امام کے ساتھ فکری رابطہ، توجہ فرمائیے گا، فکری رابطہ، تولا اور تبرہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے ولایت کو سمجھیں جس سے تولا نکلتا ہے، پھر برات عرض کروں گا جس سے تبرہ نکلتا ہے، اور اس کے احکام بتاؤں گا، آداب بتاؤں گا، اس کے اصول بتاؤں گا، آئمہ کی سیرت اور روش بتاؤں گا، اور ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے پھر وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو ولایت کا رشتہ تین طرح سے مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے آئمہ کے ساتھ فکری رابطہ، اپنے آئمہ کے ساتھ قلبی رابطہ، اور اپنے آئمہ کے ساتھ عملی رابطہ۔ یہ تین رابطے ہر شیعہ کے اگر اپنے امام کے ساتھ ہوں اور وہ مضبوط ہوں، وہ اتنے مضبوط ہوں کہ امام اور ماموم کی فکر کے درمیان کوئی تیسری فکر حائل نہ ہو، کوئی دوسری فکر حائل نہ ہو، اس کے دل کے اندر جو امام کی محبت ہے، اس محبت میں کوئی دوسری محبت اس محبت سے اس کو جدا نہ کر سکے، اور عملی میدان میں جو دستور اس کے مولا اور امام اسے دے رہے ہوں، کوئی دوسرا دستور اور حکم اس کو اپنے امام کے ساتھ عملی رابطے میں جدا نہ کر سکے، اس رابطے کو کہتے ہیں ولایت، اور اس وابستگی کا نام ہے ولایت۔ یہ ولایت صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، یہ صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا، من احبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، فلیعمل بعملنا، اسے چاہیے کہ عمل میں ہمارے ساتھ چلے، ہمارے جو عمل ہم نے انجام دیا ہے اس کو انجام دے۔ من احبنا، جو ہم سے محبت کا دعوے دار ہے، وہ عملی میدان میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو، اور شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عملی طور پر پیروی کرے اپنے آئمہ کی۔ صرف زبانی دعوے کا نام شیعہ نہیں ہے،
اس لیے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا گیا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ائمہ نے منع فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو، بلکہ کہو محب ہو۔ شیعہ کا عنوان بڑی شرائط مانتا ہے، اس کے تقاضے ہیں، وہ صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے۔ بس اب آپ کو ولایت کی سمجھ آ گئی کہ ولایت در حقیقت ائمہ اہل بیت کے ساتھ فکری، قلبی اور عملی وابستگی کا نام ہے، اور وابستگی بھی عام وابستگی نہیں، شدید وابستگی، ایسی وابستگی، ایسا اتصال اور ایسا رابطہ اور تعلق کہ جس کو کوئی دوسری چیز جدا نہ کر سکے، کوئی دوسری چیز جدا نہ کر سکے۔ اسے کہتے ہیں رشتہ ولایت۔ تولا یہاں سے نکلا ہے۔ تولا یعنی انسان کا محمد و آل محمد کے ساتھ فکری، قلبی اور عملی رابطے کا اظہار، اور اس کا اظہار صرف زبانی نہیں، قلبی، فکری، عملی اظہار، اس کا نام ہے تولا۔ اور اب دوسری طرف آئیے، تبرہ برات سے ہے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں، خدا کے دشمنوں اور دین خدا کے دشمنوں سے جدائی، لا تعلقی، عدم وابستگی، دوری، فکری اعتبار سے دوری، قلبی اعتبار سے دوری، عملی اعتبار سے دوری۔ جس طرح ہم فکری، قلبی اور عملی طور پر اہل بیت سے متصل ہوتے ہیں تو ہم اہل ولایت ہوتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کے مخالفین اور دشمنوں سے فکری، نظریاتی، سیاسی، اجتماعی اور عملی طور پر دوری کا نام ہے تبرہ۔ تبرہ صرف گالی کا نام نہیں ہے، گالی کو سب کہتے ہیں، سب۔ گالی، بد زبانی، بد کلامی، فحش، یہ رجس ہے، رجس۔ اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رجس سے دور رکھا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کی زندگی میں گالی نہیں ہے، اہل بیت کی زندگیوں میں فحش کلامی نہیں ہے۔ جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھی امیر شام اور ان کے لشکر کو ایک دفعہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، مولا نے منع فرمایا یہ تبرہ نہیں ہے، یہ گالی ہے، یہ سب ہے، سب حرام ہے، تبرہ واجب ہے۔ سب گالی اور فحش اور بد کلامی ہے جس کا دین سے اور اہل بیت کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ان کے اعمال کو، ان کے افکار کو رد کر کے تبرہ کرو، گالی سے نہیں۔ گالی ہمارا شیوا نہیں ہے۔ یہ کس نے تبرہ کے نام پر ہمیں گالی سکھائی ہے؟ یہ گالی تو ہمارے مکتب کی شیوا نہیں ہے، برات ہے، دوری ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں زبان سے تبرہ کریں گے لیکن فکری طور پر، اخلاقی طور پر، قلبی طور پر، عملی طور پر، سیاسی طور پر ہم کوئی برات نہیں کرتے۔ ہم نظام وہی اپناتے ہیں جو اہل بیت کے مقابلے میں نظام ہے، ہم اسی قانون کی پیروی کرتے ہیں جس کو اہل بیت نے رد کیا ہے، ہم انہی رسم و رواج کو اپناتے ہیں کہ جو اہل بیت نے جن کی مذمت کی ہے۔ ہم نہ اخلاقی حوالے سے تبرہ کرتے ہیں، نہ سیاسی تبرہ ہماری زندگی میں ہے، نہ معاشی تبرہ ہے، نہ معاشرتی تبرہ ہے، نہ علمی تبرہ ہے، نہ فکری تبرہ ہے۔ ہم نے کہاں سے یہ تبرہ سیکھ لیا؟ تبرہ ایک واجب عمل ہے اور ایک بڑا وسیع مفہوم ہے جو تمام ائمہ کے مقابلے میں، دین خدا کے مقابلے میں تمام ادیان کی نفی کرتا ہے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں تمام نظاموں کی نفی کرواتا ہے، اور الہی افکار کے مقابلے میں غیر توحیدی اور غیر الہی افکار سے انسان کو دور کرتا ہے اور ان سے دوری اختیار کرواتا ہے۔ یہ تبرہ ہے، یہ تبرہ ہے۔ یعنی تم نے ولایت کے مقابلے میں جو نظام دیا ملت اسلامیہ کو، ہم اس نظام کو رد کرتے ہیں، لیکن رد دلیل سے کرتے ہیں، گالی سے نہیں، دلیل سے کرتے ہیں۔ ہمارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے۔ آج کا کوئی خطیب ہمارے لیے حجت نہیں ہے، امیر المومنین حجت ہیں۔ جن کے منصب امامت و ولایت کو جب چھینا گیا، امیر المومنین کی روش اور طریقہ کیا ہے؟ سب ہے نا، سب تو سب کا جو ماڈل ہے، میں دوسرے خطبے میں بھی عرض کروں گا، یہ ماڈل علی ابن ابی طالب کا تبرہ کا ماڈل نہیں ہے۔ ایک تبرہ کا عموی ماڈل ہے، ایک تبرہ کا علوی ماڈل ہے۔ تبرہ کا عموی اور شامی ماڈل یہ ہے کہ وہاں پر فحش کلامی ہے، وہاں پہ سب کچھ ختم ہے۔ 80 سال میرر آپ کے امام کے بارے میں انہی ممبروں پر بد کلامی اور فحش کلامی امیر المومنین کے بارے میں ہوتی رہی۔ اسی زمانے میں حسن و حسین مولا موجود ہیں، اسی زمانے میں زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ مجھے بتائیے کوئی ایک دلیل دیجئے امیر المومنین کے مقابلے میں جو سب و شتم ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے ائمہ نے کوئی سب و شتم کیا ہو دشمن پر اور مخالفین پر۔
حضور آل محمد مولا بلند صلوات۔ بس یہ ماڈل تشیع کا ماڈل نہیں ہے۔ آج کا خطیب اپنے چند نعروں کی خاطر تعجب ہے، بعض صاحب امامہ جن کو اللہ نے پاکستان میں خطابت کے میدان میں ایک بڑا نام دیا، بڑی شہرت دی، اللہ نے ان کو عزت دی، ان کا ایک مقام ہے، لیکن حیرانگی ہے کہ آپ چند نعروں کی خاطر اور ایک جھوٹی تسکین کی خاطر آپ اہل بیت کی سیرت سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ آپ آ کر وہی توہین اور تحقیر اور گستاخی کو اپنے ممبر سے عام کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کا شیوا نہیں ہے، اہل بیت کا شیوا نہیں ہے۔ تبرہ حکمت کے ساتھ انجام دینے والا ایک واجب عمل ہے، تبرہ شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ انجام پانے والا ایک عمل ہے، جس کا نتیجہ اتحاد و وحدت کی صورت میں نکلتا ہے، جس کا نتیجہ مکتب اہل بیت کی طرف لوگوں کا جذب ہونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ آپ تبرہ کی مثالیں دیکھیں، آپ تولا کی مثالیں دیکھیں۔ کربلا کی زمین پر امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے تبرہ کیا ہے۔ لشکر یزید کے مقابلے میں ایک تبرہ کربلا کی زمین پر ہے۔ کربلا کی زمین پر امام علیہ السلام نے کسی جگہ پر کسی کو گالی نہیں دی، حقائق کو بیان کیا، دلیل سے بات کی ہے۔ اور میرے مولا چاہتے ہیں کہ اس مد مقابل محاذ سے میں اہل ولایت بناؤں لوگوں کو، اور میرے مولا نے کوشش کی، خطبے دیے، ان کو دلیل دی، تم کس کے مقابلے میں آئے ہو، تم کیا کر رہے ہو، لوگوں کو جھنجھوڑا، شعور دیا، فکر دی، اور اس کے نتیجے میں 30 افراد کو لشکر یزید سے، لشکر عمر سعد سے مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر میں شامل کیا ہے۔ یہ ہے تبرہ۔ تبرہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، تبرہ معرفت کے ساتھ ہوتا ہے، تبرہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں ولایت صحیح طرح سے سمجھ آ جائے ہمیں تولا سمجھ میں آ جائے گی، اگر ہمیں ولایت صحیح سمجھ میں آ جائے ہمیں تبرہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے، جس کا تولا صحیح ہوگا اس کا تبرہ بھی صحیح ہوگا۔ تولا یعنی اپنے آئمہ کے ساتھ صرف جذباتی تعلق نہیں، فکری تعلق، نظریاتی تعلق، قلبی تعلق اور عملی تعلق، یعنی جو فکر میرے اور آپ کے امام کی ہے وہی میری فکر ہو جائے تو یہ میرا تولا ہے۔ جس چیز کو میرے امام برا سمجھ رہے ہیں میری زندگی میں وہی چیز بری ہو، یہ میرا تولا ہے۔ جو میرے امام قانون اور تعلیمات لے کر آئے میں اگر اس پر عمل درآمد کرتا ہوں یہ میرا تولا ہے۔ جو اخلاقیات اور عبادات میرے اور آپ کے ائمہ نے دی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے میں سجدہ گاہ پر اپنا سر رکھوں، میں رکوع کروں، سجود کروں، میں لوگوں کی امانت کا خیال رکھوں، میں دین سے وفاداری کروں، یہ ساری چیزیں تولا ہیں۔ کیوں ہم نے محدود کر دیا؟ تولا یعنی صرف نعرہ حیدری، یہ ایک اظہار ہے، زبانی اظہار، قلبی اظہار بھی ہے، عملی اظہار کا نام بھی تولا ہے۔ اسی طرح تبرہ ان کے مخالفین اور دشمنوں سے جدائی صرف زبانی نہیں، صرف زبانی لان تان نہیں، بلکہ عملی طور پر جدائی، کہ جو نظام تم لے کر آؤ گے اہل بیت کے نظام کے مقابلے میں اس نظام کو قبول نہیں کریں گے، اہل بیت کی تعلیمات کے مقابلے میں تمہاری لائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، اہل بیت کی اخلاقیات کے مقابلے میں تمہاری دی ہوئی اخلاقیات کو قبول نہیں کریں گے، اہل بیت کے مقابلے میں جو کلچر تم لے کر آ رہے ہو اس کلچر کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے تبرہ۔ اب ہم زبانی طور پر برا بھلا کہیں لیکن عملی طور پر ہم وہی کریں جو اہل بیت کے مخالفین اور دشمن کرتے تھے، تو پھر تو بھائی تبرہ نہ ہوا، پھر تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اہل بیت کے تبرہ کے مستحق ہو جائیں، اہل بیت ہم سے دوری اختیار کر لے۔ تبرہ یعنی دوری، جدائی، لا تعلقی، عدم وابستگی۔ آج کے دونوں خطبوں میں جو میرا موضوع تھا تولا اور تبرہ، جو ہمارے فروعات دین میں سے دو واجب ہیں، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہیں، اسی طرح تولا اور تبرہ بھی واجب ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ اس کی اصل بنیادیں ہمارے عقیدے میں ہیں، اور اس عقیدے کے سرچشمے سے یہ جو دونوں واجبات ہمارے لیے شریعت مقدسہ نے رکھے ہیں، یہ باقی واجبات کی طرح اس کے خاص قوانین ہیں، شرائط ہیں، آداب ہیں، اصول ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، ہم زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، ہم خمس اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، یہ تمام جتنے بھی واجبات ہیں ان کے لیے خاص شرائط اور اصول ہیں۔ اسی طرح تولا اور تبرہ کی بھی خاص شرائط اور اصول ہیں۔ اگر ان پر
عمل کریں گے تو اہل بیت اطہار اور اللہ کے دین کے نزدیک میں اور آپ حقیقی معنوں میں اہل تولا اور اہل تبرہ بن سکیں گے۔ تو بس عرض کیا تھا کہ تولا ولایت سے ہے اور تبرہ برات سے ہے۔ تولا کو سمجھنے کے لیے انسان کو ولایت کا حقیقی مفہوم سمجھنا پڑے گا۔ ولایت کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان کا اپنے آئمہ کے ساتھ 3 طرح سے رابطے کا استوار ہونا، اور یہ رابطہ معمولی رابطہ نہ ہو بلکہ شدید رابطہ ہو، اور اپنے آئمہ کے ساتھ اپنے آئمہ سے فکری رابطہ، اپنے آئمہ سے قلبی رابطہ اور اپنے آئمہ سے عملی رابطہ۔ یہ رابطہ ایسے ہو کہ کوئی اور دوسری چیز آپ کو اور اپنے امام سے جدا نہ کر سکے، کوئی فکر آپ کی اور امام کی فکر کے بیچ میں حائل نہ ہو سکے، کوئی دوسری تعلیمات اور نظریات آپ کے اور امام کے نظریات کے بیچ میں حائل نہ ہو سکیں، کوئی دوسرا نظام اور کوئی دوسرا قائد آپ کے اور آپ کے امام کے بیچ میں حائل نہ ہو سکے۔ یہ حقیقی معنی ہے ولایت کا، اور تولا اسی کا نام ہے کہ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کے فکری میدان میں، اخلاقی میدان میں، عبادی میدان میں، سیاسی میدان میں، عسکری میدان میں آئمہ کا ساتھ دیتے ہوئے، ان کی لائی ہوئی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ان کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرتے ہوئے، اور جتنے لوگ ان سے دور ہیں ان کو اہل بیت کے قریب کرنے کا نام ہے تولا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو کربلا میں جیسے میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی تولا اور تبرہ کیا ہے، لیکن ان کا تولا اور تبرہ کس طرح کا تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح تبرہ عرض کر رہا ہوں، اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی آئمہ کے مخالف گروہ سے، ان کے دشمنوں سے، دین دشمنوں سے بیزاری، لا تعلقی، دوری، عدم وابستگی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو اہل بیت کے مقابلے میں فکر ہے اس فکر سے دوری، جو اہل بیت کے اخلاق کے مقابلے میں بد اخلاقی ہے اس سے دوری، جو آئمہ کے سیاسی اصولوں کے مقابلے میں مکاری اور فریب کاری کے سیاسی اصول ہیں اس سے دوری، جو آئمہ کے نظام امامت کے مقابلے میں نظام سیاست ہے، نظام اجتماع ہے، اس سے دوری اور بیزاری۔ یہ ہے تبرہ۔ یہ تبرہ کا حقیقی مفہوم ہے، اتنا وسیع مفہوم ہے۔ ہر معروف تولا کے زمرے میں آتا ہے، ہر منکر تبرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی ہر معروف کو اپنانا تولا ہے، ہر منکر سے دوری اختیار کرنا تبرہ ہے۔ ہر منکر سے، ہر برائی سے دوری اختیار کرنا تولا اور تبرہ صرف ماضی کا عنوان نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے امیر المومنین سے محبت کا اظہار اور امیر المومنین کے مخالفین سے برات اور نفرت کا اظہار نہیں، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس لیے ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اے امام حسین ہماری ہر اس انسان سے صلح ہے جس سے آپ کی صلح ہے، اور ہر اس انسان سے جنگ ہے جس سے آپ نے جنگ کی ہے۔ یعنی ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار حسین ہے، ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار قانون خدا ہے، ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار علی بن ابی طالب ہے۔ لیکن اور پھر ساتھ فرمائے الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک آپ کا راستہ جاری و ساری ہے۔ آج کے زمانے کے حسین کے ساتھ اظہار وابستگی اور اظہار وفاداری کا نام تولا ہے۔ آج کے دشمن اہل بیت، دشمنان دین سے بیزاری، لا تعلقی کا نام تبرہ ہے۔ آج کے حسین کو اس نظام امامت و ولایت میں اس حاکمیت پر لانے کے لیے تیاری کا نام تولا ہے۔ آج کے باطل نظاموں اور طاغوتی نظاموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، قیام کرنا، بغاوت کرنا اور رد کر دینے کا نام تبرہ ہے۔ کسی جگہ پر مکتب اہل بیت کی تعلیمات میں، قرآن کی تعلیمات میں، روایات میں، عقل میں کسی جگہ پر گالی کا نام تبرہ نہیں ہے۔ گالی کا نام تبرہ نہیں، گالی کو سب کہتے ہیں، سب و شتم کرنا یہ تبرہ کا ماڈل عموی ماڈل ہے۔ حکمت اور تدبیر اور شعور اور بصیرت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اپنے مکتب کو مخالفین تک پہنچانے کا ماڈل علوی ماڈل ہے جو امیر المومنین نے اپنایا ہے، جو حضرت سیدہ نے اپنایا ہے۔ مجھے بتائیے 25 سال پہلے تینوں خلفاء کے زمانے میں 25 سال امیر المومنین کا اپنے مخالفین کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہے؟ میرے اور آپ کے لیے آج کا کوئی خطیب حجت ہے یا امیر المومنین حجت ہیں؟ جو منبر پر آ کر اپنی شہرت طلبی کے لیے امیر المومنین کی سیرت اور روش کی دھجیاں اڑاتا ہے، امیر المومنین جس ملت اسلامیہ کے اندر وحدت و اتحاد کو چاہتے ہیں، حکمت اور تدبیر کے ساتھ مخالف صفوں کو اپنی صفوں سے جدا کرتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دیکھو کس طرح سے حکمت اور تدبیر کے ساتھ مد مقابل محاذ کے لیے تبرک کرتی ہیں۔ تبرہ میں ہمارے لیے اسوہ حضرت زہرا ہیں۔ مجھے بتائیے کسی جگہ پر حضرت زہرا نے گالی دی ہو معاذ اللہ،
گالی رجس ہے، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تم نے کہاں سے اس گالی اور اس رجس کو تبرہ میں شامل کیا ہے جو پلیدگی ہے، اور پلیدگی اہل بیت سے دور ہے اور ان کے مکتب سے دور ہے۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ پھر لعن کا کیا مطلب ہے؟ لعن کا مطلب عربی میں گالی دینا نہیں ہے، لعن کا مطلب در حقیقت عدالت الہیہ میں دشمنان خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انصاف کی ایک اپیل کا نام ہے لعن۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن سمعت بذلک ورضیت بہ، یہ جو لعنت کا مفہوم ہے یہ عربی میں گالی کو نہیں کہتے، گالی کو سب کہتے ہیں۔ یہ صلوات کے مقابلے میں لعنت ہے۔ صلوات یعنی ان ہستیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمت کے نزول کی اپیل کرنا، اور لعنت یعنی اللہ کی بارگاہ میں دشمنان دین اور دشمنان خدا کے لیے رحمت سے دوری کی اپیل اور استدعا کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ لعن کا مفہوم ہے، برحق مفہوم ہے، مکتب کا بڑا سنجیدہ مفہوم ہے۔ اور یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا تبرہ کی قسمیں ہیں، تبرہ کا جو روحانی پہلو ہے وہ اسی دعا اور زیارت کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت سے دوری کی عدالت الہیہ میں اپیل اور درخواست کرتے ہیں، اپنا مقدمہ لے کر جانے کا نام ہے۔ دشمنان خدا کے مقابلے میں عدالت الہیہ میں اپنا مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کا نام لعنت ہے، تبرہ ہے، گالی نہیں۔ حضرت سیدہ نے کس طرح دلیل اور حکمت کے ساتھ اپنے مخالفین کے سامنے خطبہ فدا کیا، دلیل کا نام ہے، دلیل سے اپنے آپ کو حق پر ہونے کو ثابت کیا۔ حضرت سیدہ نے خطبہ فدقیہ میں مجھے بتائیں کوئی ایک جگہ پر، کسی ایک جگہ پر سب و شتم ہو، نہیں، دلیل ہے، استدلال ہے قرآن سے، روایت سے۔ یہ حضرت سیدہ کے تبرہ کا انداز ہے۔ اپنے احتجاجی خطبہ، احتجاجی وصیت نامہ، احتجاجی گریہ، یہ تین بڑی حضرت سیدہ کی تبرہ کی روشیں ہیں، آج تک زندہ ہیں۔ آج ہر زندہ ضمیر حضرت سیدہ کی اس حکمت عملی کو دیکھ کے شیعہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ بتائیں، جب لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اس ایک بیٹی نے اپنی امت سے کون سا ایسا صدمہ لیا کہ جس کی بنیاد پر حضرت سیدہ کہہ رہی ہیں کہ میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئیں کہ جنہوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سوالیہ نشان چھوڑا ہے نا، ہر زندہ ضمیر اور شریف انسان کو مجبور کیے نا سوچنے پر، زہرا حق پر دی۔ تو کیا انداز ہے حضرت سیدہ کا؟ تبرہ کا کیا انداز ہے؟ حکمت ہے یا نہیں ہے؟ تدبیر ہے یا نہیں ہے؟ مد مقابل محاذ پر موجود لوگوں کو مکتب اہل بیت کی طرف شعوری دعوت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دینے کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں تبرہ۔ تبرہ فتنے کا نام نہیں ہے، تبرہ فساد کا نام نہیں ہے، تبرہ انتشار کا نام نہیں ہے، تفرقہ انگیزی کا نام نہیں ہے، آگ لگانے کا نام تبرہ نہیں ہے۔ تبرہ حکمت کا نام ہے، شعور کا نام ہے، بصیرت کا نام ہے، ایک واجب عمل کا نام ہے، اتحاد و وحدت کے حصول کا نام ہے تبرہ۔ اس لیے عرض کیا کہ اموی ماڈل جنہوں نے 80 سال ممبروں پر سب و شتم کیا، ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے، ہم علی کے شیعہ ہیں۔ ہمارے لیے تبرہ کا ماڈل جو علی نے دیا ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اموی ماڈل کیا ہے؟ تبرہ کا اموی ماڈل، وہاں پر انداز یہ ہے، تحقیر کرنی ہے مد مقابل کی، توہین کرنی ہے، گالی دینی ہے، بد زبانی کرنی ہے، فحش کلامی کرنی ہے۔ یہ امیہ کا ماڈل ہے، امیہ کا ماڈل ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے، آج تک سنتے رہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فتنہ، فساد، ظلم، تفرقہ، اشتعال انگیزی۔ اب آئیے علی کا ماڈل کیا ہے؟ اولاد علی کا ماڈل کیا ہے؟ انداز کیا ہے؟ علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اپنا پیغام، اپنے مکتب کا پیغام پہنچانا ہے مد مقابل کو۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وحدت، اتحاد، بصیرت، اہل ولایت میں اضافہ، علی کے دوستوں میں اضافہ، علی کے دشمنوں میں کمی۔ حقیقی تبرہ علی کے دوستوں میں اضافہ کرتا ہے، علی کے دشمنوں میں کمی کرتا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یہی انداز اپنایا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمر سعد کے لشکر سے 30 افراد کو، کم بیش 30 افراد کو اہل ولایت بنا لیا، اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ بتائیں کون سا انداز اور طریقہ ٹھیک ہے؟ آج کا خطیب میرے اور آپ کے لیے حجت ہے، معروف خطیب، یا علی ابن ابی طالب حجت ہیں؟ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ ہرگز اجازت نہ دیں، مکتب اہل بیت کے ساتھ خیانت ہے، خدا کی قسم۔ آج کے دور میں جب
ملت اسلامیہ عالم کفر کے مقابلے میں جمع ہو رہی ہے، عالم اسلام متحد ہو رہا ہے، اس جگہ پر آپ آ کر چند نعروں کی خاطر تبرہ کا غلط انداز میں جو اہل بیت نے آپ کو اجازت نہیں دی، آپ ثابت کریں، آپ جو انداز اختیار کر رہے ہیں آپ ثابت کریں قرآن سے، روایت سے، سیرت معصومین سے۔ یہ تبرہ تو ہم نے کہاں سے لیا؟ تبرہ تو حکمت کا نام ہے، تبرہ تو شعور اور بصیرت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جیسے نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کے احکام ہیں، اسی طرح تولا اور تبرہ کے احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں اہل تولا بنے، اہل ولایت بنے، اور حقیقی معنوں میں اہل بیت کے دشمنوں سے، دین دشمنوں سے ہر اعتبار سے برات اور دوری اختیار کریں، ان کی فکر سے، ان کے نظریے سے، ان کے لائف سٹائل سے، ان کے نظام سے، ان کی سیاست سے، ہر چیز سے برات کا اظہار کریں۔